بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح لائیو شو میں پی ٹی آئی کے رہنما زرتاج گل اور نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آپ تب اچھے لگتے ہیں اگر آپ واقعی فارم 45 پہ 8 فروری کو جیت کے آئے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ 17 سیٹوں سے آپ فارم 47 کے ذریعے، آپ فارم 49 کے ذریعے ابھی تک آپ رزلٹ چینج کر رہے ہو اور آپ کو کہیں پر 3 ووٹ ملا تو آپ نے اس کو 1300 کر دیا ہو، آپ کی غلطیاں ایسے پکڑی جا رہی ہوں کہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہو، اور آپ کا جو فارم 45 ہے وہ امرود بیچنے کے لیے، پکوڑے بیچنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں ایک ایگریمنٹ کر لیں آج کہ 2018 کے الیکشن پہ آر ٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے، نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ تسلیم کریں، اصل حقائق سامنے لے آئیں۔ جو 2024 کا الیکشن ہے اس حوالے سے میں بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار۔ میرے صاحب ٹھیک ہے، میں بات کا بھی بالکل جواب دیتی ہوں۔ جی اب آپ نے بات کی کہ ہم جیل میں کس سے انسٹرکشن لیتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے ملک میں بیماری کا یہ کہہ کے کہ میں بیمار ہوں یا میری کمر میں درد یا پلیٹلیٹس میرے گرے ہوئے، وہ لندن نہیں بھاگا میرا لیڈر۔ میرے لیڈر کے اوپر آپ نے گھٹیا عدت جیسا مکروہ کیس آپ نے بنایا، جس میں آپ نے صرف بشرا بی بی کے خان صاحب کی توہین نہیں کی، آپ نے مجھ سمیت تمام خواتین کی توہین کی ہے۔ آپ نے جو وہاں پہ باتیں کی آپ نے اس کو اون کیا۔ آپ نے ٹیبو بنا دیا کہ اس وقت پاکستان میں جو خاتون اگر فرض کرے دوسری شادی کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے آڑے آئے گی۔ آپ لوگوں نے جو پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں، آپ کے لوگ یہ وعدہ معاف گواتے ہیں، انٹرپٹ پلیز نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ تو جیل میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی بات کے اوپر زرتاج گل اور پورا پاکستان 25 کروڑ عوام لبیک کہتی ہے۔ نہ آپ اس کا نظریہ ختم کر سکیں، نہ آپ اس کی سوچ ختم کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور آپ ادھر لوٹ مچا کے لوگوں کے گھروں کے اوپر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی کرسی بچا لیں گے۔ یہ آپ کے لیے آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے بتایا، پرانی بات نہیں ہے، آپ نے کہا کہ میں 2018 میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں، ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے میں۔ آپ نے کہا جی آر ٹی ایس سسٹم کی بات کر لیں۔ میر صاحب 2 پیمانے ہیں، جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں آپ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، ان کی طرح لاٹھی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے، پی ایم ایل این کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں، آپ آتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ ووٹ ہم نے لیا، ابھی بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ اپنا ووٹ بتا دیں۔ دوسرا آپ نے کہا آر ٹی ایس سسٹم، جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ 2018 میں سب سے زیادہ الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشن پی ٹی آئی کی تھی، جب آپ لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے 33 ووٹ سے 3300 ووٹوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا، انکلس کو فون کر کے جنہوں نے ہمیں تھن میجورٹی کروائی تاکہ آپ رجیم چینج میں آپ ہمیں ختم کر سکے، اور آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو رجیم چینج میں 2022 میں آپ نے گرا دیا، جس میں آپ کا اکنامک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہے وہ 6.1% کے ساتھ جاری ہے، اور آپ نے مانا کہ آپ اس کو مائنس میں جا رہے ہیں، اور اگر آپ 2.3% پہ چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالیں گے۔ ایک سوال ہے کہ اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی؟ دیکھیں میر صاحب، میں پرسوں مل کے آئی ہوں خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی فکر ہے، اپنے کارکنان کی فکر ہے۔ انہوں نے اپنے دل کے ضد میں جیل کی کال کوٹری میں ان کو ڈالا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدت کیس ختم ہوا، یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے دہشت گردی کی اس میں ان کو کال کوٹری میں کیوں ڈالا ہوا ہے، ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے، ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے، ان کو تو باہر آ جانا چاہیے تھے۔ خان صاحب ہے، خان صاحب کے آپ بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دیتے، یہ تاریخ یاد رکھے گی۔ تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی بات سن کے ویسے وہ ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے؟ نہیں مطلب دیکھیں ایک سچا لیڈر ہے، کھرا لیڈر ہے، جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا 8 فروری کو، آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹری میں بٹھا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا نظریہ ختم کر دیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی سوچ ختم کر دیں گے۔ جو آپ نے بات کی کہ ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا۔ میر صاحب میں اپنے جیل ٹرائل میں ملی ہوں، میرا جیل ٹرائل ہے، اور آپ کے اطلاع کی لفظ انہوں نے کہا نا کہ انڈیویجولی اگر کسی کے ساتھ ہوا ہو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اوپر 43 ایف آئی آر ہے، کل کی تاریخ میں ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر 44 ایک اور ایف آئی آر ڈال دی پچھلی ڈیٹ کے اندر۔ خان صاحب کے بیٹوں کی سے بات چیت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا آپ کے پروگرام میں، لیکن 3-4 باتیں جلدی میں کر لوں کیونکہ وہ خبر ایسی ہے کہ پھر باقی ساری میری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کی وزن کم ہو جائے گا۔ گزارش یہ جی کہ عدت کیس جو ہے نا، میں 1 بائی 1 کوئکلی، وہ ہم نے نہیں بنایا، وہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر نامدار ہیں ان کی طرف سے شکایت تھی، وہی ان کی مدعی ہیں، وہی پیش ہو رہے ہیں، لہذا آپ جانیں اور وہ جانیں، مسلم لیگ نون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات۔ دوسری بات جی، آپ نے یہ فرمایا جی کہ جو 2018 کا الیکشن اور یہ وہ، میں نے آپ سے کہا اس الیکشن کا آپ فورینسک کروائیں، ہم اس کا فورینسک کروا لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی، کس نے کتنے ووٹ لیے، کون کدھر آیا، آر ٹی ایس کس نے بٹھایا، اس کا مستفیض کون ہوا، یہ پتہ لگ جائے گا۔ پھر جو آپ نے کہا نا کہ رجیم چینج ہوئی، عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اور میر صاحب کیا ہم اور آپ کسی اور سیارے میں تو نہیں تھی نا، ادھر ہی رہ رہے تھے اس وقت، پوزیشن یہ تھی، مطلب ہم تو پارٹی کے اندر بھی ڈیوائڈ تھی کہ رجیم چینج کریں یا نہ کریں، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، اکثریت تھی کہ لے آئیں،
खुदा की कसम उस वक्त इनकी हालत ये थी, इनकी एमएनएस की सिटिंग एमएनएस की, हल्के में किसी को मुंह नहीं दिखा सकते थे, ये हालात थे उस वक्त पाकिस्तान। मार दिया उनको ऊपर आसमान में मैं चढ़ा आपको दिया अर्ज कर रहा माने ना हूं आप कि मार दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं भी उन लोगों में था, बड़ी गलती थी, मैं भी उन लोगों में था जो कह रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सरियत का फैसला था। उस वक्त हालत ये थी, जो कह रहे हैं ना मुल्क यूं जा रहा था, यूं नहीं जा रहा था, ये लोग हल्के में निकल नहीं सकते थे, ये असल हकीकत थी। दूसरी बात ये है जी जो आपने फरमाया, पसीना इनको बहुत आ रहा है, आपको चाहिए कि आप उनको कोई रुमाल शुमाल दें, पसीने छूटे हुए हैं। आपने नहीं, मेरी जब आप बातें छुपाते ना तो यही हशर होता है। मुझे टेम्परेचर था, मीर साहब का हुक्म अच्छा जी, आप तो टेम्परेचर होगा आपको। अच्छा, टेम्परेचर और बढ़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा ना जी कि आपस की जो लड़ाई है, इसमें देखिए बात यह है कि इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इमरान खान को ना कोई वोटर चाहिए, ना इमरान खान को अपना कोई वर्कर से प्यार है, इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। अगर इक़्तिदार है, हुकूमत मिल गई तब, वरना कुछ नहीं। आखिरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा था, आपने कहा जी बेटों से बात नहीं करने देते, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, मुझे अभी नहीं पता जेल का, अगर नहीं करने दे रहे तो ज्यादती कर रहे हैं, मैं बात करूंगा, बिल्कुल वज़ीर दाखिला से बात करूंगा। अच्छा, करने दें, लेकिन वज़ीर दाखिला से मैं करूंगा कि जी करने दें, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुझे ज़रदाज ये बताएं कि 4 साल जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, क्या वो अपने दोनों बेटों से एक दफ़ा भी मिले? नहीं मिले, मैं दावा कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं मिले कि बुशरा बीबी ने मना किया हुआ था। ये तो आप बड़ी पर्सनल बात कर रहे हैं। पर्सनल नहीं है, ये हकीकत है। मैं जरा जवाब देना चाहती हूं, जो कह रहे हैं ना, ये हकीकत है। ये हकीकत है कि वो 4 साल अपने बेटों से नहीं मिले। चले जवाब ले लें फिर जी। मेरे साहब, सबसे पहले मैं खान की तर्जुमान यहाँ पे बैठी हुई ना, खान के नाम के ऊपर वोट लेकर है, मेरा जाती एक वोट भी नहीं है। आपने मुझे बेंच का निशान दिया था, आपने तो हमारा बल्ले का निशान भी छीन लिया। तो आप बेंच के निशान पे भी जीत गई हैं? जी, मैं बेंच के निशान के ऊपर भी जीत गई हूँ, ठीक है ना। अगर आपको चिमटा मिलता फिर भी जीत जाती। चिमटे से भी धुलाई करनी थी। हमने तो इनको बैंगन से भी हराया हुआ है, हमने तो इनको चिमटे से जूते से भी हराया हुआ है। चले, खान की तर्जुमान में बैठी हुई हूँ। खान जो है वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, और खान को कितने वोटर्स चाहिए। खान मुल्क का जो है वो मुकदमा लड़ रहा है। खान जो है वो पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उसको चाहिए थी, उस शख्स ने झुकने बिकने से इनकार कर दिया। वो कौन की खातिर इस वक्त जो है वो जेल की कालकोठरी में, आपने उसको बंद किया हुआ है, वरना वो शख्स इस वक्त वज़ीर आज़म होता। आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क के, आपका जो अपनी पार्टी ना, उसके वज़ीर आज़म के तर्जमान बने। पहले तो मैं ये बताए कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त हालत है वो क्या है, कौन सी बीमारी का बहाना उन्होंने अब सोचना अपने लिए। प्लेटलेट्स तो कहानी तो खत्म हो गई, अब जो है वो कमर दर्द की भी कहानी खत्म हो गई। कोई तीसरी बीमारी ढूंढे जिसके ऊपर आपने 150 के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने मुल्क से भागना है। आप अपने लीडर की बात बताएं, आप उनके तर्जमान बने। मेरा लीडर इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, आपके जबर और जुल्म और फस्तायत का इस वक्त मुकाबला। जी नाज़रीन कराम, आपने वीडियो मुलाहज़ा फरमाई कि हामिद बीर के प्रोग्राम में ज़रताज गुल और तारिक फजल चौधरी के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई, जिसको हामिद मीर हंस हंस कर खूब इंजॉय करते रहे। ज़रताज गुल का कहना था कि नून लीग का वजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और ये लोग इमरान खान जो कि 2024 का इलेक्शन वाज़ अक्सरियत से जीत रहा था और उसकी जमात अक्सरियत में थी, और इमरान खान ये इलेक्शन जेल में बैठकर अपनी जमात को जितवा रहा था, मगर फॉर्म 45 और 47 में रद्द बदल करके नून लीग को जितवाया गया और उसकी जेली हुकूमत बनवाई गई, और इमरान खान पर इद्दत जैसे जेली केस बनवा कर उनको जेल में रखा जा रहा है। और इस पर जुल्म तो ये है कि खान साहब की अपने बेटों से बात भी नहीं करवाई जा रही, जिस पर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि इमरान खान की 4 साल हुकूमत रही है, और इन 4 सालों में ज़रताज बीबी बता सकती हैं कि इमरान खान ने कितनी बार अपने बेटों से मुलाकात की या कितनी बार अपने बेटों से रब्ता करने की कोशिश की। हालांकि इमरान खान साहब ख़ुद अपने बेटों से रब्ता नहीं करना चाहते। उसकी वजह बुशरा बीबी हैं, क्योंकि बुशरा बीबी नहीं चाहती कि इमरान खान अपने बेटों से रब्ते में रहें, अपने बेटों से रब्ता रखें या ताल्लुकात रखें।